السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جہنم کے درکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ درجہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کو جانا، اور درک ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو جانا۔ تو جہنم میں تو چونکہ گہرائی ہے تو اس لیے عربی میں درکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر درک الاسفل جس سے آتا ہے۔ جہنم میں مختلف گڑھے ہیں، جیسے جنت کے درجات اور منزلیں ہیں، ایسے ہی جہنم کے مختلف گڑھے ہیں جن میں جرم کرنے والے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق داخل ہوں گے۔ منافقین کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یعنی منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اتنی بدترین چیز ہے منافقت، اور انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی ان کی سنوائی نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ مومنوں کو شدید تکلیف پہنچاتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، اور ان کی چالیں بھی بہت شدید ہوتی تھی اور نقصان دینے والے تھے نا، کیونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے۔ اور ویسے بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہر ایک کا درجہ اور ہر ایک کا مقام اس کے عمل کے مطابق ہے، جیسا عمل ویسی جزا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 132 میں آتا ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہر ایک کے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا، یعنی ہر ایک کے مختلف درجے ہیں ان کے اعمال کے مطابق۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 162 اور 163 میں آتا ہے، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنے مقام کو پہنچ جائے گا۔ ہم درجات عند اللہ۔ پھر جہنم میں دشوار گزار گھاٹیاں بھی ہیں۔ سورۃ المدثر 17 میں فرمایا، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا۔ ان قریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی چڑھنے کی تکلیف دوں گا، یعنی اس کے عمل کے مطابق اس کو ایسی سزا ملے گی۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صورت الرجال، مردوں کی شکل میں، یعنی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی لیکن سائز چیونٹیوں جتنا ہوگا۔ ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور ہنکا کر انہیں دوزخ کے ایک قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ ان پر دہکتی ہوئی آگ غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ یعنی دنیا میں بڑے بنتے تھے تو وہاں ان کو چھوٹا کر دیا گیا، حقیر کر دیا گیا۔ پھر جہنم کا ایندھن، کس چیز سے جلے گا جہنم؟ سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ پتھر بھی گندھک کے پتھر ہوں گے۔
ابن مسعود کہتے ہیں وقودها الناس والحجارہ کے بارے میں روایت ہے، فرمایا کہ وہ گندھک کے پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تو جہنم کے پتھر جس سے آگ جلے گی، اور پتھروں کی آگ بہت سخت ہوتی ہے، وہ اس دن سے پیدا کیے ہوئے ہیں جب باقی چیزیں پیدا کی جا رہی تھی. ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا. یعنی یہ ان کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ جہنم تیار ہو گئی ہے، اس کے اندر ہی دہک رہے ہوں گے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ جہنم کے پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جن سے آگ دہکے گی، اور کہا جاتا ہے کہ گندھک کے پتھر میں 4 قسم کے عذاب ہوتے ہیں جو دوسرے پتھروں میں نہیں ہوتے. نمبر 1، یہ جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں. نمبر 2، ان سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے. نمبر 3، یہ جسموں کے ساتھ بہت سختی سے چپک جاتے ہیں، استغفر اللہ. اور نمبر 4، یہ جب گرم ہوتے ہیں تو ان کی گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر ان پتھروں کا ذکر ہے. جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں آتا ہے سورۃ الہمزہ میں کہ یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا. حطمہ کا معنی توڑ پھوڑ دینے والی، یعنی جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھانکتی ہے، یعنی دل تک پہنچ جائے گی. اور جو چیز دل تک پہنچ جائے پھر وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. یعنی باہر سے بھی جل رہے ہوں گے اور اندر سے بھی جل رہے ہوں گے، آگ اندر تک پہنچے گی. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آگ ان کے لیے ہے جن کے دل دنیا میں حسد سے جلتے رہتے ہیں دوسروں کے لیے اور جلن کا شکار رہتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے دلوں کو آگ پکڑے گی. پھر آگ اگر ہلکی ہوگی تو دوبارہ بھڑکا دی جائے گی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. جیسے سورۃ نبا میں بھی آتا ہے نا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ چکھو ہم عذاب میں ہی اضافہ کریں گے، یعنی تمہارا عذاب بڑھتا ہی جائے گا. عام طور پر دنیا کی آگ تو تھوڑی دیر بھڑکنے کے بعد پھر بجھنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس کے برعکس تیز ہی ہوتی چلی جائے گی. فرشتے مسلسل آگ بھڑکاتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، یعنی اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہوگی کہ وہ آگ کو بھڑکاتا ہی رہے. آگ کی شدت کے بارے میں سورۃ النساء میں آتا ہے آیت نمبر 56 ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک آگ میں جھونکیں گے. جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی اسکن کو بھی بار بار بدل دیا جائے گا تاکہ فریش اسکن ہو اور شدت سے جلے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر سے حس کی کمی ہونے لگتی ہے، تو یہ سینسیشن کم نہیں ہوگی بلکہ بدلتی رہے گی. یہ دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے.
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی، یعنی اتنی کافی نہ تھی؟ آپ نے فرمایا، وہ آگ 69 گنا برتر کر دی گئی اس دنیا کی آگ پر، تمام 69 اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی کی مثل ہے۔ پھر دنیا کی آگ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کرنے پر نفع بخش بنی ہے۔ یحییٰ بن جادہ سے روایت ہے، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں جز ہے، سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ کے بندوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کا کوئی فائدہ نہ رکھتا۔ جہنم کی آگ سیاہ ہے، اندھیرا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، کیونکہ جہنم کو دہکایا گیا، پہلے سرخ ہو گئی، پھر سفید ہو گئی، پھر سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ ہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو آپ سوچئے کہ اگر سانس اتنی شدید ہے، اتنی سخت گرم ہے کہ ہر چیز کو جلا دے، تو پھر اس کی آگ بذات خود کتنی گرم ہوگی۔ یہ آگ انسان کو اوپر نیچے سے ڈھانک لے گی۔ سورۃ العنکبوت 55 میں فرمایا، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا، چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ چہروں کو آگ پہ تپایا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب 66 میں فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی ایک طرف سے جلیں گے پھر الٹا دیا جائے گا، پھر دوسری طرف، پھر آگے پھر پیچھے الٹائے پلٹائے جائیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اور اس کو کہیں گے، اے کاش کہ ہم نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی، ہم بھی رسول کی اطاعت کرتے اور رسول کی بات مان لیتے تو آج اس سزا کو نہ پہنچتے۔ وہ آگ چہروں کو جھلس دینے والی ہوگی، چہرے بگاڑ دے گی۔ سورۃ المؤمنون میں فرمایا، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، یعنی شکل بھی بد شکل ہو جائے گی، کیونکہ چہرے کے اوپر جو گوشت ہے وہ تو جل جائے گا، تو پھر جو دانت ہے وہ باہر نکل آئیں گے۔ کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے۔ سورۃ المعارج 15-16 میں فرمایا، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی چہرے کی کھال کو کھینچ دینے والی ہوگی۔ سورۃ المدثر میں فرمایا، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے؟ سقر بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو ادھیڑ دینے والی۔ تو آپ سوچئے کہ کھال جب اتر جائے جسم کے اوپر سے اور جل جائے تو پھر انسان کی شکل و صورت اور انسان کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ پورے کے پورے جسم کو جلا دینے والی ہوگی۔ سورۃ الانبیاء 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور پیچھے گزرا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی،
ہر چیز انسان کے جسم کی آگ میں ڈوبی ہوئی ہوگی. جہنم میں آگ ہی کے کپڑے اور کھولتا ہوا پانی ہوگا. سورۃ الحج آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اس کے ساتھ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی پگھلا دیا جائے گا، یعنی ہر چیز میلٹ ہونے لگے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.